آج جمعرات کے دن اللہ کے صفاتی نام یا ودودو کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے نماز عصر کے بعد کسی بھی میٹھی چیز پر پڑھنا ہے۔ یہ میٹھی چیز پر یا ودودو پڑھنے کے بعد آپ یہ میٹھی چیز جس کو کھلا دیں گے وہ آپ کا ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ کسی سے تنگ آ چکے ہیں، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، کسی طاقتور دشمن سے نجات کے لیے، جس کو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی کسی انسان سے پریشان ہے، مصیبت میں ہے، آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، تو آج جمعرات کے دن کسی بھی میٹھی چیز پر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہوگا۔ اللہ والو، آج تک آپ نے جمعرات کے دن جتنے بھی وظیفے کیے وہ ایک طرف، لیکن اگر آپ واقعی اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہے، بہو ساس کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہے، آپ کسی بھی طاقتور دشمن کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یا ودودو کا وظیفہ جمعرات کے دن خاص طور پر محبت، پیار اور دلوں کی نرمی کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے یا ودودو، جس کا مطلب بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو جمعرات کے دن پڑھنا اسلامی روایت میں بابرکت سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن اسلامی روایت میں جمعرات کے دن اس عمل کو بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ یا ودودو کے وظیفے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد بیٹیوں کے اجڑے گھر بس جاتے ہیں۔ جو شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کو گھر سے نکال چکا ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، آپ کے اخراجات، آپ کے خواہشات اور آپ کی طرف غور و فکر نہیں کرتا، تو آج جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد یا ودودو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کے لیے مانگیں گے، جس انسان کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، وہ خود چل کر آپ تک آئے گا۔ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر بیٹھ کر اس شخص کو، شوہر ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، کوئی بھی طاقتور دشمن ہے، اس کو تصور میں رکھتے ہوئے یا پھر اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یا ودودو کا یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آج اگر کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، رشتے میں کوئی تایا، ماما، چاچا، پھوپھی، کوئی بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، رشتے میں کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے، تو یا ودودو پڑھ کر یہ وظیفہ میٹھی چیز پر دم کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے راستے میں کھڑا طاقتور دشمن سخت دل بھی نرم ہو جائے گا اور وہ خود بخود راستے سے ہٹ جائے گا۔ یہ نرینہ اولاد کے لیے بڑا بہتر ہے، من پسند شادی کے لیے بڑا بہترین عمل ہے، من پسند نوکری کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ یعنی آپ کسی سے کوئی بھی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، تو جس کسی نے فیصلہ کرنا ہے اسے جمعرات کے دن عصر کے بعد میٹھی چیز پر یا ودودو پڑھ کر کھلا دیں۔ وہ آپ کے حق میں بولے گا، وہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ جو کہیں گے وہ لبیک کہے گا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جائز محبت کے لیے یہ وظیفہ بہت بڑا ہی اسمودہ عمل ہے۔ یا ودودو کا مطلب ہی محبت پیدا کرنا ہے، اتفاق پیدا کرنا ہے، دلوں میں نرمی پیدا کرنا ہے۔ تو جب آپ اللہ کو اللہ کے نام یا ودودو سے پڑھتے ہیں، یا ودودو سے یاد کرتے ہیں، تو میرا رب آپ کے سامنے کھڑے طاقتور دشمن کی چیخیں نکال دیتا ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھے آپ کی عزت ہو، لوگ آپ کی بات سنیں، آپ کی ہر بات مانیں، آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں، تو جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ کرو۔ ہر کوئی آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ہر کوئی آپ کی ہر بات مانے گا، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ صرف کرنا کیا ہے کہ یا ودودو کا یہ چھوٹا سا طاقتور عمل بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں شادی کے بعد پریشان ہو جاتی ہیں، شوہر مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتا ہے، ساس بہو کی نہیں بنتی، گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے بہو کو ہر وقت ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے،
ایسی بیٹی جو اپنے سسرال سے اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے، سسرال میں عزت نہیں ہوتی، سسرال میں دیورانی جٹھانی کی لڑائیاں ہیں، سسرال میں کوئی آپ کو منہ تک نہیں لگاتا، آپ نے جمعرات کے دن کسی بھی میٹھی چیز پر یا ودودو پڑھنے کے بعد، دم کرنے کے بعد یہ میٹھی چیز گھر کے تمام افراد کو کھلا دیں، ساس کو کھلا دیں، بہو کو کھلا دیں، شوہر کو کھلا دیں، بیوی کو کھلا دیں، جس کسی کو بھی آپ یہ کھلائیں گے وہ کبھی آپ کے سامنے زبان نہیں کھولے گا، ہر کسی کی زبان پر تالا لگ جائے گا، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، آپ کے خلاف کبھی نہیں بولے گا۔ لیکن آپ نے اس کو جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے یا آپ دنیاوی مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آج ہر گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بہت سے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، شوہر بیوی کو مار پیٹ کر گھر سے نکالتا ہے اور صرف چھوٹی سی انا کی خاطر طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ آج جو بیٹیاں اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں، آج جو مرد حضرات اپنے گھر کو بسانا چاہتے ہیں، اگر کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ ہے، اگر کوئی آپ کے راستے میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، تو جمعرات کے دن یہ عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے درمیان مضبوط رشتہ قائم ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو شوہر آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا، باہر منہ مارتا ہے، باہر برے اعمال کرتا ہے، یا ودودو پڑھ کر میٹھی چیز کھلانے کی دیر ہے، وہ دوبارہ کبھی کسی اور کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا، صرف آپ کے حقوق کی ادائیگی کرے گا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جائز محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس سے شادی ہو جائے، آپ اسے نکاح کے رشتے میں لانا چاہتے ہیں، تو یا ودودو پڑھ کر یہ میٹھی چیز کھلا دیں، یا پھر اس کی تصویر پر پھونک مار دیں، یا پھر تصویر بھی موجود نہیں تو تصور میں اس شخص پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ اللہ ایسی اس کے دل میں محبت پیدا کرے گا، وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ والوں، اللہ کے ناموں کی جو وظائف ہیں یہ بڑے ہی آزمودہ، بڑے ہی طاقتور اعمال ہیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ہر ایک نام کی تسبیح کا ذکر حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ والو، یا ودودو اللہ تعالیٰ کے انہی بابرکت صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، اور اس کی تسبیح اللہ کی محبت، قربت حاصل کرنے کے لیے ایک عظیم عمل ہے۔ اگر آپ واقعی کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھے آپ کی عزت ہو، ہر کوئی آپ کی تعریف کرے، ہر کوئی آپ کی بات پر لبیک کہے، کوئی آپ کے خلاف کھڑا نہ ہو، طاقتور دشمن کے منہ پر تالا لگانا چاہتے ہیں، اللہ والو، یا ودودو کا یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے اللہ کے کمالات کو دیکھیں گے۔ آپ جمعرات کے دن کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزارتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، وہ جمعرات کو نماز عصر کے بعد سے لے کر رات تک ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور اپنی حاضری نصیب کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ جمعرات کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ یہ جمعرات تقدیر بدل دیتی ہے، یہ جمعرات نصیب کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ ایک وقت وہ ہے جب بندہ اللہ کے سامنے مانگنے بیٹھتا ہے، اور جمعرات کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے جس میں آپ جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ جمعرات کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، لیکن بہترین وقت جمعرات کے دن عصر کے بعد سے لے کر رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف اور صرف 3 بار ہے۔
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں، آپ کا نام درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگ درود کی اس محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ کون اللہ کا نیک ولی، کون اللہ کا نیک بندہ جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اللہ والو، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح سے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی بھی تسبیحات کرتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی نہ کسی دکھ، غم، پریشانی کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یا جس کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، جسے اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، ساس ہے بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد بگڑی اولاد کے لیے پڑھ لیں، نافرمان ضدی شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ طلاق کی نوبت بھی آ چکی ہے تو یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، شوہر خود آ کر آپ کو گھر سے لے جائے گا۔ اللہ والو، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا اس کی مٹھی میں ہو، وہ جہاں بیٹھے ہر کوئی اس کی بات مانے۔ اس کے لیے آپ کو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ اپنے اس بندے کو، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یا پھر اس بندے کی تصویر ہے تو تصویر کو اپنے سامنے رکھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ میٹھی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، میٹھی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ گھر میں مٹھائی پڑی ہے، چینی پڑی ہے، کوئی بھی، کم از کم چینی تو ہر گھر میں موجود ہے۔ چینی لے کر باوضو مصلی پر بیٹھیں اور اس بندے کو تصور میں رکھتے ہوئے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے سب سے پہلے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے عزت دینے والی ذات۔ جب آپ کی عزت ہوگی تو ہر کوئی آپ کے پاس آئے گا، جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو ہر کوئی آپ کے آگے پیچھے گھومے گا۔ آج کل عزت صرف اس کی ہے جس کے پاس بے شمار پیسہ ہے۔ لوگ یا ودودو کا عمل بتا کر نکل جاتے ہیں، لیکن میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو اس چینل پر ایسے اعمال بتاؤں جو سینے کے راز ہیں، لوگ پوری بات نہیں بتاتے۔ آج جو ویڈیو مکمل دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے کے وظیفہ بتانے سے میری بیٹی کا گھر بس گیا، شوہر لینے آ گیا، محبت کے لیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، چین اور سکون کے لیے یہ وظیفہ بہت بہت اسمودہ ہے۔ آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھ کر آپ نے میٹھی چیز پر پھونک مارنی ہے۔ یا عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی مٹھی میں آئے تو مٹھی میں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کی وہ عزت بھی کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی مٹھی میں ہو، آپ کی ہر بات تو مانے لیکن آپ کو عزت نہ دے، آپ کو وقار کی نظروں سے نہ دیکھے۔ اس کے لیے یا عزیزو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یا عزیزو سے رزق بھی کھل جاتا ہے، نصیب کھل جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، کامیابی، عروج، ترقی مل جاتی ہے۔ جب یا عزیزو پڑھنے سے اللہ عزت، شہرت، کامیابی عطا فرمائے گا تو دنیا خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آدھا کام تو اللہ کے ایک صفاتی نام یا عزیزو نے کر دیا۔ جب یا عزیزو سے اللہ نے آپ کے رزق کو کھول دیا، عزتیں، شہرت، کامیابی عطا فرما دی، تو ویسے ہی دنیا آپ کی طرف مقناطیس کی طرح آئے گی۔ آپ نے یا عزیزو کو 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، اور یا عزیزو پڑھتے دوران اللہ سے سکون، برکت والی عزت مانگنی ہے، شہرت مانگنی ہے، کامیابی مانگنی ہے، اعلیٰ مقام کی تلقین کرنی ہے۔ یا عزیزو، 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 یا عزیزو۔ 11 بار یا عزیزو پڑھ کر آپ نے میٹھی چیز پر پھونک مار لی۔
اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ یا ودودو ایک ایسا وظیفہ ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، جو دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے، جو دشمن کو یا جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اسے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے۔ اب آپ جس شخص کو تصور میں رکھتے ہوئے جس کا نام لے کر یا ودودو کا یہ عمل کریں گے، اللہ اس کے دل میں اتنی محبت، تڑپنے والی محبت پیدا کرے گا کہ وہ شخص خود آپ کے پاس آنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، دشمن ہے، دشمن کے لیے پڑھو، نافرمان ضدی اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھو، بگڑی ہوئی ساس ہے، ساس کے لیے پڑھو، بگڑی ہوئی بہو ہے، بہو کے لیے پڑھو، شوہر کے لیے پڑھو، بیوی کے لیے پڑھو۔ لیکن یا ودودو کا یہ عمل آپ نے صرف و صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو بہترین ہے، تصویر نہیں تو موبائل پر اس کی تصویر کھول لو۔ تصویر پھر بھی موجود نہیں تو تصور میں اس بندے کو رکھتے ہوئے یا ودودو کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا ودودو، 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 یا ودودو۔ آپ نے یا ودودو کو 70 مرتبہ پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ یہ وہ ترتیب ہے، یہ وہ اعمال ہے جس طرح ہم تک پہنچے ہیں اور میں اسی طریقے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جو ویڈیو مکمل دیکھے گا وہ دعائیں دے گا، اور جو ویڈیو مکمل نہیں دیکھے گا وہ وظیفہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ آپ نے دونوں کندھوں پر نظر مارتی ہیں، کیونکہ جب نیکی اور بدی کا فرشتہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ آج میرے بندے کے اعمال میں کیا ہے۔ جب فرشتے بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے ناچاکیوں کو، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، محبت کے لیے یا ودودو کا وظیفہ پڑھا ہے، اللہ تو ویسے ہی پیار و محبت کو پسند کرتا ہے، اللہ تو ویسے ہی بھائی چارے کو پسند کرتا ہے، میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط پسند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے یا ودودو کی برکت سے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا۔ پھر آپ جس کا نام لے کر، جس کی تصویر پر، جس کسی کے لیے یا ودودو کا عمل کرتے ہیں، وہ آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، کبھی آپ کے خلاف نہیں جاتا۔ آپ جو بھی اس سے مانگتے ہیں، جو بھی اس سے منوانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی ہر بات پر لبیک کہتا ہے۔ اب آپ نے یا ودودو کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنے کے بعد میٹھی چیز پر پھونک مارنی ہے، تصویر موجود تو تصویر پر پھونک مارنی ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ میٹھی چیز کیسے کھلانی ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے وظیفہ مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں جمعرات کے دن یا عزیزو اور یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ صرف اسی کے نصیب میں آتا ہے جسے اللہ کامیاب کرنا چاہتا ہے، جس کے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، جس کے نصیب میں کامیابی، عروج، ترقی لکھنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ لکھنے کے بعد اب آپ نے اس میٹھی چیز، وہ چینی ہے، مٹھائی ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ نے اس شخص کو کسی بھی طرح کھلانی ہے۔ آپ چینی کھلا سکتے ہیں، چینی کھلا دیں، شربت میں، جوس میں، کھانے میں، کسٹرڈ میں، حلوے میں، کسی بھی چیز میں، جیسے آپ کو آسانی لگتی ہے یہ میٹھی چیز کھلا سکتے ہو۔ جمعرات کے دن عصر کے بعد یہ میٹھی چیز اس شخص کو کھلانے کی دیر ہے۔ بہو گھر کے تمام افراد کو کھلائے۔ جو سسرال عزت نہیں کرتا، ہر قدم اٹھانے سے پہلے آپ سے پوچھے گا کہ بیٹا بتاؤ کرنا کیا ہے۔ شوہر جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، آپ کی عزت و قدر نہیں کرتا، یہ میٹھی چیز کھلانے کی دیر ہے۔ شوہر قدم اٹھانے سے پہلے پوچھے گا کہ بتاؤ بیوی، بیگم صاحبہ کرنا کیا ہے۔ یہ کیسا طاقتور عمل ہے،
کہ دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والو، اس عمل کی تاثیر و طاقت اتنی ہے کہ اگر کسی نے جادو جنات کی وجہ سے آپ کی گھریلو ناچاکیاں، آپ کے میاں بیوی کے رشتے کو کمزور کیا ہے تو جادو جنات کی تمام بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ نے اس میٹھی چیز کو اس بندے کو ضرور کھلانا ہے جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے، دعائیں دیں گے، بے شمار فائدے ہوں گے۔ اگر کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں میسیج کریں، میں آپ کو فوری طور پر جواب دوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔